بندے مومن کو یہ چیز ناپسند ہے، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جان جائے اس دنیا سے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتی، اللہ اس پہ ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ریسرچ ہے کہ 9 موسٹ کامن ریگریٹس پیپل ہیو بیفور ڈائنگ. They wish they had not spent so much time working. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت تکلیف نہیں محسوس کی، کسی موت کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی جتنی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھی جب وہ بین حاقنتی و ذاقنتی، وہ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف تھی، تو آپ بار بار پانی مانگتے تھے اور ہاتھ میں یعنی اپنا ہاتھ گیلا کرتے تھے، اور بلکہ حضرت عائشہ اور جو آپ کی وائف موجود تھی وہاں پہ، وہ آپ کا سر پہ پانی ڈالتی تھی، گرمی تھی بہت سا، بخار تھا بڑا سخت، اور آپ کا ماتھا ٹھنڈا کرتی تھی. اسی موقع پر ایک بڑا پیاری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مسواک کی، کہ ایک صحابی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، غالباً سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدہ عائشہ کی کوئی ریلیٹو تھے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حالت ہے، تکلیف میں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کو یوز کروں. تو سیدہ عائشہ کہتی میں بھانپ گئی اور میں نے اپنے ان سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو مسواک کی کہ آپ کی مسواک کروائی آپ نے. تو اس سے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کا جو تھا لعاب تھا، یہ جو آپ کو اس سے کہتے ہیں نا سلائیوا، وہ آخری وقت میں مکس ہوا. یہ سیدہ عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی، بہرحال آپ کی بیوی تھی. تو جو تکلیف تھی اس میں بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا، اور اس کے بارے میں یعنی اس بارے میں کنسرنڈ ہونا کہ یعنی مسواک کے بارے میں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس وقت تو انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، یار میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے کپڑے کیا ہیں، کہ اسمیل آ رہی ہے، یعنی لیکن اعلیٰ مثال اور اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں بیسٹ ایگزامپل فار اس ٹو فالو. سبحان اللہ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پسند نہیں کرتا کہ ایک بندے کو، ایک مومن بندے کو موت آئے. جیسے کہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته، کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ تردد نہیں ہوتی، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. یعنی امیجن کریں کہ اللہ کو ہیزیٹیشن، تصور نہیں کسی بات کا، اللہ کو کیسی ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، صرف ایک بات پر ہوتی ہے، اور اللہ نے خود بیان کیا، وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب میرے بندے، ایک بندے مومن کی جان لینے لگتے ہیں اللہ، کیونکہ اس بندے کو، میرے بندے مومن کو یہ چیز ناپسند، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جان جائے اس دنیا سے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتی، اور اللہ اس پہ ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے ایک تقدیر اپنی فیصلہ کیا ہے تو انسان کی جان آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، محبت ٹپک رہی ہے اس حدیث سے، تو سبحان اللہ. لیکن کچھ ہیں چیزیں جو اللہ نے ول کی ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ نظام کو آپ نہیں کر سکتے آگے پیچھے. بالکل ایسے ہی. اچھا، میں آپ لوگوں کو، مجھے وہ یاد آ گیا، ایک عرب ڈاکٹر آئی سی یو میں ہوتے تھے، بڑے فیمس ڈاکٹر، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ لاکھوں تو نہیں، خیر ہزاروں پیشنٹس کو دیکھا. جی بالکل، میں نے بھی ڈیتھ ہوتے. انہوں نے کہا جی کہ نا میں نوٹ کیا کہ آئی سی یو میں نا گانے لگے ایک فلانی عرب سنگر کے، فیمیل سنگر. کہتے میں بڑا غصے ہوا کہ بھائی سورہ رحمان لگاؤ، کوئی سورت لگاؤ، یہ کیا تم. کہتے ایک پیشنٹ کی فرمائش پہ جو ہے نا ہم نے لگایا. کہتے میں بڑا غصہ، میں نے کہا نہیں بدلو، سورہ رحمان لگائی. کہتے وہ پیشنٹ غصے ہو گیا مومنٹس بیفور ڈیتھ. اس نے کہا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی، نہ یہ مجھے چیز ڈائجسٹ ہو رہی ہے، مجھے سکون مل رہا ہے اس کی آواز میں، میرے لیے وہ لگا دو. اور کہتے ہیں کہ میں وٹنس کیا کہ مجبوراً اب وہ لگانا پڑا، جب وہ لگایا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور مومنٹس بیفور وہ مطلب قرآن کو چھوڑ کے ناپسندیدگی، ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی بندہ گناہ میں پڑا ہو، ایک ہوتا ہے ناپسندیدگی، یعنی آپ کو اچھا نہیں لگے وہ چیز، آپ اس کو ناپسند کریں. بالکل ایسی ہے. تو اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ نا کچھ ریگریٹس شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ریسرچ ہے کہ 9 موسٹ کامن ریگریٹس پیپل ہیو بیفور ڈائنگ، اور یہ گوروں کے بھی مطلب پوری انہوں نے سیمپل سائز بہت بڑا تھا اس میں، ڈفرینٹ کلچر. نمبر 1، they wish they had been more loving to the people who mattered the most. یعنی فیملی کے حوالے سے ریگریٹ کہ کاش میں ان کو زیادہ ٹائم دیتا، زیادہ محبت کرتا. they wish they had been a better spouse, parent اور child.
سبحان اللہ کہ کاش میں بہتر ہوتا ہے وہی ریلیشن شپس. relationship. They wish they had not spent so much time working. کہ میں اتنا زیادہ گدھے کی طرح کام نہ کیا ہوتا اور ذرا پروڈکٹیو. They wish they had taken more risk. یہ بیسکلی یہ ہے کہ میں یہ کرتا تو شاید میری لائف بہتر ہوتی. Anyway, they wish they had been happier and enjoyed life more. Number 6, they wish they had lived their dream. Number 7, they wish they had taken better care of themselves. صحت کا خیال رکھتے, اپنے ٹائم کا خیال رکھتے. They wish they had done more for others. اب دیکھیں کہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے دوسروں کے کام آنا. They wish they had chosen more meaningful work. اب دیکھیں آج آ کے سارے اسلام کے احکامات ہیں نا, قرآن میں بھی اللہ یہی ریگریٹس بتاتے ہیں, بلکہ کچھ ریگریٹس میں چاہوں گا آپ لوگ ڈسکس کریں موت کے موقع پہ جو قرآنک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ کیا ان کے ریگریٹس ہوں گے. ایک تو یہ نا جی کہ کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو میں واپس جاؤں. سورہ منافقون کے اینڈ پہ آتا ہے نا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. صدقے کے بارے میں ریگریٹ یعنی کہ وہ ریگریٹ کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے, میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں. لیکن مال کے بارے میں ریگریٹ ہوگا. دوسری بات ہے اچھے اعمال کے بارے میں ریگریٹ ہوگا. تیسری بات ہے کہ میں نے جو دین کے بارے میں جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے, جیسے تھا نا وہ قرآن میں ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد تکبر کرنا, ایروگنس دکھانا, اس کے بارے میں بہت ریگریٹ ہوگا. تو یہ 3 بڑے ریگریٹس قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. اور صدقے کے بارے میں خاص طور پہ مال کے بارے میں سب سے زیادہ ریگریٹ ہوگا.